آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے۔ ایک مصری عرب جمعہ کے دن سب کے سامنے بول دیا کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت، یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، اگر ہے تو ثابت کراؤ۔ یہ سن کر سب لوگ کشمکش میں ہیں۔ کیوں کشمکش میں ہونے کی کیا ضرورت پڑی بھی تمہیں؟ اب ایک دیوانہ سڑک پر بکتا رہے تو سارے لوگ پریشانی میں پڑ جائیں، کیوں کشمکش میں پڑو؟ بکنے تو دیوانے کو جو بڑھ اس کی دیوانی کی بڑھ ہے، بڑھتا رہے گا۔ یہ خواہ اپنے سر مصیبت وہ مول لے رہے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ کشمکش میں ہے کہ کیا کریں۔ حالانکہ وہ شخص عالم بھی نہیں، لیکن لوگ سمجھتا ہے کہ وہ عربی جانتا ہے، بہت بڑا عالم ہوگا۔ اس کا جواب اسی میں ہے کہ تم نے مصیبت خود ہی مولی ہے۔ ارے ایک عام آدمی بکتا رہے اور بڑبڑاتا رہے، آپ کو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ نماز میں ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ نماز میں ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ سنت ہے۔ نماز میں ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ناک سے اوپر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ناک کے نیچے کا مطلب ہے کہ اس طرح سے ہاتھ باندھو کہ اوپر سے اگر آپ کوئی چیز بڑھائیں تو سیدھی ناک میں جائے۔ ناک کے نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے ناک کے نیچے کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ نیچے لٹکا دیے جہاں تو لٹکتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے، لوگ ایسا غلط سمجھتے ہیں۔ ناک کے نیچے کا مطلب کہ ایسی جگہ باندھو کہ اوپر سے اگر کوئی لکڑی بڑھاؤ تو ناک کے اندر جائے۔ اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ناک کے اوپر اور سینے کے نیچے سنت ہے، یعنی ہاتھ اس طرح باندھو کہ نیچے سے لکڑی بڑھاؤ تو ناک میں جائے، اور سینے کے نیچے یعنی پسلیاں جہاں ختم ہوتی ہیں اس سے نیچے، جہاں تک یہ پسلیاں ہیں یہ سینہ ہے، یہ پسلیاں یہاں یہ آخری پسلی آ گئی، یہ یہاں باندھیں گے، اور حنفیہ کے یہاں باندھیں گے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک مسنون یہ ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مسنون یہ ہے کہ ناک کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، سینے کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ باندھے ہی نہ جائیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک ارسال، اللہ اکبر، بس یوں جیسے ہم قومے میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہتے ہیں پورے قاعدے میں، ایسے ہی ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہنا مسنون۔ اور غیر مقلدین کے یہاں، سلفیوں کے یہاں، غیر مقلدین کے یہاں سینے پر یعنی پسلیاں جہاں ختم ہوتی ہیں اس سے اوپر نیچے تک ہاتھ کے نیچے پسلیاں ختم ہو جائے، یہ سینے پر ہے، ان کے نزدیک یہ سنت۔ اس سلسلے میں 20 حدیثیں ہیں، اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری شریف میں وہ سب جمع کی۔ ان میں 18 حدیثیں مرفوع ہیں، 2 حدیثیں مسند ہیں، وہ مرسل ہیں۔ ان 18 حدیثوں میں سب حدیثوں میں ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے، کہاں باندھیں اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ جو فرماتے ہیں کہ ارسال یعنی ہاتھ کھلے چھوڑنا سنت ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے،
کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، بلکہ امام مالک علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے موطا مالک، اس میں امام مالک نے خود ہاتھ باندھنے کی حدیث ذکر کی ہے۔ پھر مالکیہ کہ یہاں ہاتھ چھوڑنا کیوں سنت ہے، جاؤ ان سے پوچھو، ہمیں کیا معلوم کیوں سنت ہے۔ ہم تو مذاہب بتا رہے ہیں کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے، دنیا میں جتنے مالکیہ ہیں وہ ہاتھ نہیں باندھتے، کھلے چھوڑتے ہیں۔ حنفیہ ناک کے نیچے باندھتے ہیں، ہمارے نزدیک باندھنا سنت ہے، کھلے چھوڑنا سنت نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ سینے کے نیچے باندھتے ہیں، ناک کے اوپر باندھتے ہیں، غیر مقلدین سینے پر باندھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان 20 حدیثوں میں سے صرف ایک حدیث ہے جس میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں۔ وہ حدیث ہے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو یمن کے نوابوں میں سے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ شریف آئے تھے، 20 دن ٹھہرے تھے۔ ان کی روایت میں یہ مضمون ہے، اور کسی ایک ہی حدیث میں، ایک کتاب میں تحت سرہ ہے، دوسری کتاب میں فوق السرہ ہے، تحت الصدر ہے، اور ایک کتاب میں فوق الصدر ہے۔ تو فوق الصدر سینے پر، تحت الصدر سینے سے نیچے، تحت السرہ سینے سے ناپ سے نیچے، ایک ہی حدیث میں مختلف کتابوں میں مختلف لفظ ہیں، اور سب حدیثیں ضعیف ہیں۔ تحت سرہ والی بھی ضعیف ہے، فوق تحت صدر والی بھی ضعیف ہے، فوق صدر والی تو شاید کہیں پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، لیکن اس کے مقابل کوئی صحیح حدیث نہیں۔ اور میں بتا چکا ہوں پہلے بار بار کہ ایسی صورت میں ضعیف حدیث بھی لی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب 3 کتابوں میں 3 لفظ ہیں، کون سا لے؟ تو اس میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ترمذی شریف میں یہ کہا ہے الامر واسع، سب طرح سے ہاتھ باندھ سکتے ہو۔ ترمذی شریف میں یہ لفظ ہیں الامر واسع، انہوں نے کہا کہ سب طرح باندھ سکتے ہو، جس طرح باندھنا ہو باندھو۔ ٹھیک ہے، باندھ سکتے ہیں، اولا کیا ہے؟ اولا ہر امام نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ کسی کے سامنے با ادب کھڑے ہوں تو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ امام مالک نے کہا ہاتھ، ہم کسی بھی سامنے کھڑے ہوں، استاد کے سامنے کھڑے ہوں تو یوں ہاتھ باندھ کے تھوڑے گئے ہوتے، یہاں تھوڑے کر، پیر کے سامنے کھڑے ہوں، استاد کے سامنے کھڑے ہوں، باپ کے سامنے کھڑے ہوں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہاتھ لٹکا کر کے با ادب کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کو مسنون کہا۔ دوسرے حضرات کہتے کہ نہیں، کسی کے سامنے با ادب کھڑا ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں۔ بھئی کہاں باندھتے ہیں؟ تو کسی کی سمجھ میں آئے کہ یہاں باندھنا اس میں زیادہ ادب ہے، دوسرے کے سمجھ میں آیا کہ یہاں نہیں، یہاں باندھنے میں زیادہ ادب ہے، تیسرے کی سمجھ میں آیا کہ یہاں نہیں، یہاں باندھنے میں کہیں ادب ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، باندھو، یہاں نہیں یہاں باندھو، اور نماز پڑھو، خواہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مت جھگڑو۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ والا ساتھی، دیکھو اس کا جواب وہ خود ہی دے رہا ہے، اسی عبارت کو سنو، وہ خود ہی بتائے گا۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ والا ساتھی زور سے قرات کر رہا ہے اپنی نماز میں، وہ اور آپ ایک ہی نماز میں، زور سے قرات کر رہا اپنی نماز میں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ابھی تو سوال ہے، ابھی خود ہی جواب دے گا۔ اور اگر اس کی قرات ہمیں اپنی نماز میں پریشان کر رہی ہے، دیکھو اب جواب شروع کر رہا ہے، اور اگر اس کی قرات ہمیں اپنی نماز میں پریشان کر رہی ہے تو ان صاحب کو کس طرح بتائیں، اس کا کیا علاج ہے؟ خاص طور پر جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تب، اور جب وتر میں دعائے قنوت کے وقت۔ یعنی یہ جواب یہ ہوا کہ اس طرح سے جماعت میں آپ اپنے گھر میں تنہا ہیں پڑھیے، اس طرح پڑھنا۔
کوئی کلمہ آپ جہرن پڑھ دیں، آپ اپنے گھر میں تنہا ہیں جہرن پڑھ دیجیے، لیکن آپ جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنے ساتھیوں کی پریشانی کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے۔ بعض مرتبہ وہ ساتھ والا اتنا زور سے کوئی کلمہ پڑھ دیتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم بھول جاتے ہیں۔ مجھے خود ایسا کبھی ہوا، وہ اتنا زور سے بول دیتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا وہی بھول گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اس کا ہر نمازی کو خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگوں کو بری عادت پڑ گئی، یہ اچھی عادت نہیں، بری عادت پڑ گئی۔ بری کیوں؟ جو اذکار سرن پڑھنا مسنون ہے ان کو جہرن پڑھنا بری عادت ہی تو ہے۔ وہ پڑھتے پڑھتے ایک دو کلمے زور سے بولیں گے اور ساری مسجد کو اس سے پریشانی ہوتی ہے، ساتھیوں کو، نمازیوں کو۔ لہذا جس میں ایسی بری عادت پڑ گئی ہے اسے کوشش کر کے یہ بری عادت نکالنی چاہیے پہلی فرصت میں۔ اب رہا یہ سوال کہ ایسے بھائی کو کیسے بتائیں؟ آپ ڈائریکٹ نہ بتلائیے، بعض مرتبہ ڈائریکٹ ایسی باتیں بتلانے سے مزاج میں چیڑ پیدا ہو جاتی۔ ایسی باتیں اگر آپ کے علم میں ہیں تو آپ امام صاحب کو بتائیں۔ امام صاحب کسی موقع پر کسی کو مخاطب کیے بغیر بتائیں۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے، آپ مسجد میں ایسی کوئی بات محسوس کریں تو آپ براہ راست نہ الجھیں اس سے، براہ راست الجھنے سے بعد مطلب چیڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ امام صاحب کو بتا دیں، اور امام صاحب کا نام بھی نہ بتائیں، جس بندے کے یہ حرکت ہے وہ نام بھی نہ بتائیں کہ بعض نمازی یوں کرتے ہیں، یوں بتائیں۔ اور امام صاحب بھی نامزد کر کے اس کو نکیر نہ کریں، عام مسئلے کے طور پر بیان کریں کہ بھئی لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں اگر ایسی کسی آدمی سے کوئی غلطی حضور کے سامنے آتی تو حضور تقریر فرماتے اور فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا، کیا بات ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے، کیا بات ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ جاتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور نے ایک شخص سے کہا کہ فلاں تمہارا دوست ہے، اس کو سمجھا دو کہ یہ جو اس کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں۔ ایسا بھی حضور نے انڈائریکٹ بھی کہلوایا ہے، خود حضور نے نہیں کہا۔ کیوں؟ حضور اللہ کے نبی ہیں، اور ڈائریکٹ کہنے میں بعض مرتبہ گڑبڑ ہو جاتی، جیسے مولانا صاحب کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہماری ابھی، ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور ہم دو تو عام مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی کسی کی گڑبڑ ہو گئی پھر اس کے ایمان کی خیر نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی گڑبڑ ہو گئی تو حضور نے ڈائریکٹ نہیں کہا، اس سے کہا کہ تمہارا فلاں دوست ہے، اس سے کہو اتنے لمبے لمبے بال کیوں بڑھا رکھے ہیں اس نے۔ بہرحال مختلف شکلیں ہیں اس کی اصلاح کرنے کی، اور بہترین شکل یہ ہے کہ اس کی امام صاحب